بھارتی فضائیہ نے اسپین بولدک میں بمباری کر دی، طالبان افغانستان کا دعویٰ، کہا بھارتی طیاروں نے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، طالبان افغانستان نے مبینہ حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق افغان آرمی چیف کا آج دورہ بھارت فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی افواج اس سال کے اختتام تک عراق کی سرزمین سے نکل جائیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان، عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری۔ امریکی صدر نے کہا کہ داعش سے نمٹنے کے لیے عراقی فوج کی تربیت جاری رکھیں گے۔ عراقی صدر مصطفیٰ القاسمی کہتے ہیں امریکہ نے عراق کی مدد کی، ہم مل کر داعش کو شکست دیں گے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاک امریکہ تعلقات میں اہم موڑ، قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ اہم ملاقات پر اہم بیٹھک ہوگی۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی امریکہ روانہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں تجارت کے لیے خطے کی سالمیت اہم ہے، خطے میں سلامتی کے مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ امریکی رپورٹ میں حقائق کے برعکس الزامات عائد کیے گئے۔ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات میں ناکامی پر لیگی رہنماؤں نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی نے کہا ایک بار پھر شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہے، معاملہ قبل از انتخاب دھاندلی سے شروع ہوا۔ احسن اقبال نے کہا کشمیر میں ریفرنڈم کی بات پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، کشمیر کے انتخابات کو 2018 کی طرز پر لوٹا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا آزاد کشمیر اور بیرون ملک تحریک چلانے کا اعلان، کہا عمران خان نے آزاد کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کیا، پیسے سے لوگوں کے ایمان خریدے گئے، الیکشن کمیشن کو مفلوج کر دیا گیا۔ حزب اختلاف آزاد کشمیر میں اپنی شکست کو تسلیم کرے، نون لیگ کے رہنما وزیر اعظم آزاد کشمیر کے دفتر میں بیٹھ کر دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جوابی وار، کہا حکومت آپ کی، پولیس آپ کی، پھر بھی دھاندلی کا الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر رو رو کر بتا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی۔ آزاد کشمیر میں شکست کی ساری ذمہ داری باجی نے انکل پر ڈال دی۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں باجی نے کہا انکل نے کشمیر میں کچھ نہیں کیا۔ انکل نے کہا کہ اس بیانیے پر کشمیر تو کیا پنجاب میں بھی نہیں جیت سکتے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، وزیر اعلیٰ سندھ کے کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی عائد کرنے کے احکامات۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں کوئی شہری شام 6 بجے کے بعد غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلے۔ کچھ ٹیوشن سینٹرز میں تعلیم جاری ہے، شہر میں تمام ٹیوشن سینٹرز کو فوری بند کرایا جائے۔ تقریباً 13% سارے صوبے کے اندر پازیٹیوٹی کی شرح ہے، اس وقت مثبت کیسز کی شرح 26.3% ہے ہمارے کراچی شہر میں۔ حکومت لاک ڈاؤن خوشی سے نہیں لگاتی، کورونا کے خلاف جنگ عوام اور حکومت دونوں لڑ رہے ہیں۔ ترجمان سے حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کورونا وبا کی شرح میں 1 ماہ کے دوران 3 گنا اضافہ ہو گیا، صوبے میں شرح 13% ہو چکی ہے۔
سندھ میں انٹر کے امتحانات میں پرچے آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری، سکھر اور نواب شاہ بورڈ کی نااہلی، پیپر آؤٹ ہوتے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ 12ویں جماعت کا کیمیا کا پرچہ امتحانی مراکز میں بعد میں پہنچا، پہلے واٹس ایپ پر آ گیا۔ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی ضمانت منظور، لاہور کی مقامی عدالت نے نذیر چوہان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ جہانگیر ترین گروپ کے رکن کے خلاف شہزاد اکبر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ نذیر چوہان کی گرفتاری پر ترین گروپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ترین گروپ نے نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اراکین کا نذیر چوہان کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی حکومت کو سندھ پر راج کرنے کی تمنا ستانے لگی۔ صوبے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش پر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں سرد جنگ چھڑ گئی۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت نے ناراض لوگوں سے رابطے کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیپلز پارٹی کو ہرانا ہے تو ووٹ کی پرچی سے ہراؤ، جھوٹ کے پرچوں سے نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں عمران خان جلسے کرنے آئے خوش آمدید، صوفیوں کی سرزمین پر بد تہذیبی والی زبان نہیں چلے گی۔ ریسٹورنٹ بند کر کے دکانیں بند کرنے سے احتیاط ہو رہی ہیں، اور کوئی کرونا جو ہے وہ کوئی ٹائمنگ سے آ رہا ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ آئے گا، اس ٹائم سے نہیں آئے گا۔ عجیب سی بات ہے، سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے لڑ سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیا چیز ہے؟ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت کے خلاف جلد لاہے عمل دیں گے۔ منصوبہ بندی کے تحت کراچی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے دکانیں کھولی تو کرونا کے بہانے بند کرا دی گئی۔ کیا کرونا وقت دیکھ کر آتا ہے؟ پہاڑوں کے بیٹے محمد علی ستپارہ کی لاش مل گئی۔ جان سنوری اور جان پیبلو کی لاشیں K2 بیس کیمپ 4 سے 300 میٹر کے فاصلے میں دیکھی گئیں۔ وزیر اطلاعات گلگت بلتستان فتح اللہ خان نے تصدیق کر دی۔ بیٹے ساجد ستپارہ نے صبح تک ریسکیو مشن کے ذریعے لاشیں نکالنے کی تصدیق کر دی۔ کم عمر ترین کوہ پیما شہروز کاشف نے K2 سر کر لی۔ شہروز کاشف نے ٹویٹ کے ذریعے چوٹی سر کرنے کی تصدیق کر دی۔ گلگت بلتستان کے علاقے ہوشی سے تعلق رکھنے والے 4 اراکین کی ٹیم نے آج صبح K2 کی چوٹی سر کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ راولپنڈی کے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ فورٹ عباس میں بھی کئی گھنٹوں سے بارش جاری۔ کیپٹن محمد سرور شہید کا 73واں یوم شہادت۔ پہلا نشان حیدر پانے والے بہادر بیٹے کو قوم اور پاک فوج کا سلام۔ کیپٹن سرور شہید نے 1948 میں کشمیر کی جنگ میں جرت اور بہادری کی داستانیں رقم کی۔ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کیپٹن سرور کی حب الوطنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ کی تیاریاں۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل 11 کھلاڑی پاکستان سے ویسٹ انڈیز پہنچ گئے۔ تمام کھلاڑی 1 روز تک آئسولیشن میں رہیں گے۔ کووڈ ٹیسٹ کے نتائج منفی آنے کے بعد کھلاڑیوں کو ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ پاکستان اپنا پہلا T20 میچ 28 جولائی کو کھیلے گا۔ گرین شرٹس T20 میں ویسٹ انڈیز سے ٹکرانے کو تیار۔